على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ درس ہمارا سورہ زمر میں چل رہا تھا اور گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 41 تک پڑھا تھا. سورہ زمر کے اندر مرکزی مضمون اور دعویٰ یہ تھا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور عبادت خالص اللہ ہی کا حق ہے. دوسرا مسئلہ اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے آگے شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر. اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل بھی ارشاد فرمائے، اور آج کے سبق میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں بھی عقلی دلیل ہے. عقلی دلیل وہ ہے جو روز مرہ کے ہمارے مشاہدے میں ہم سوتے ہیں اور روز مرہ ہمارے سامنے کئی لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں. نیند کے وقت بھی روح ایک وجہ سے گویا کہ نکل جاتی ہے، کیونکہ احساس تو ہوتا ہے، ادراک نہیں ہوتا. آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے میں تخت پہ سویا ہوں یا ننگی زمین پہ سویا ہوں یا بستر پر سویا ہوں، یا جناب اس وقت کتنا ٹائم ہو گیا ہے، میرے پاس کون بیٹھے ہیں. یہ احساسات ختم ہو جاتے ہیں. اور موت کے وقت مکمل طور پر انسان کی حس بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ زندگی اور موت، نیند دینا اور جگانا، یہ سب کس کا کام ہے جی؟ یہ جو موت ہے یہ بھی چھوٹی نیند ہے، یہ جو نیند ہے یہ بھی چھوٹی موت ہے. اس لیے حدیث پاک میں جو سونے کی دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں. اور جب سو کے بندہ اٹھتا ہے تو پھر دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد. تو نیند کیا تھی؟ موت تھی، اور اس کے بعد اللہ نے زندگی عطا فرمائی، یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. حدیث پاک میں ایک اور دعا بھی ہے، بسمک رب وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فرحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. سونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنی کروٹ کو رکھ دیا ہے، اور یا اللہ یہ جب کروٹ اٹھاؤں گا تب بھی تیرے ہی نام کے ساتھ اٹھاؤں گا. اگر تو میری روح کو روک لے تو یا اللہ اس پر رحم کرنا، اور اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا یعنی مجھے دوبارہ اٹھنے کی توفیق دی تو یا اللہ اس کی ایسی حفاظت کرنا جیسے اپنے نیک بندوں کی تو حفاظت کیا کرتا ہے.
اس دعا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ جی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی کی وہ ذات ہے یتوفی الانفس، جو فوت کرتا ہے جانوں کو، روح کھینچتا ہے جانوں کی، حین موتها، ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامها، اور وہ جو نہیں مرتی ان کو بھی کھینچتا ہے نیند میں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پس روک لیتا ہے اس روح کو جس پر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو، یعنی جو صرف نیند والی تھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہوں۔ اگر انسان غور کرے تو نیند کے اندر بھی کیا ہے جی، بڑی نشانیاں ہیں اور بڑی سمجھ بوجھ ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کے وقت اگر وہ بندہ نیک ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے پاک اور طیب روح تو نکل جا، اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تیرے اوپر خفا نہیں ہے۔ اور جب مجرم اور کافر کی موت آتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں خبیث روح نکل جا اور اس رب کی طرف جا جو تیرے اوپر بہت غضبناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا جی، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ام اتخذوا، آگے آجائے گا ایسے آگے ہو، ام اتخذوا من، آپ بھی آگے، پچھلی جگہ پہلے پر ہو جاتی ہیں پھر بعد میں ساتھی آتے ہیں جگہ نظر نہیں آتی۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ٹھہرا لیا انہوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی، اللہ کے علاوہ سفارشی بنا لی۔ سورہ زمر کا دوسرا موضوع یہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی زبردستی بات منوانے والا نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہے گا، جس کے لیے سفارش کی اجازت دے گا، اسی کے لیے سفارش ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے اور کوئی کہے نہیں جی چھوڑو جی، میں نے جو کہہ دیا کہ چھوڑو، زبردستی چھڑانے والا کوئی نہیں ہے جی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اذن کے بغیر کوئی نہیں ہے جی۔ فرمایا اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے ٹھہرا لی اللہ کے علاوہ سفارشی۔ قل، آپ فرما دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اگر وہ مالک نہ ہوں کسی شے کے اور نہ سمجھتے ہو، جن کو تم نے سفارشی بنائے ہوگے وہ چھڑا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ذرے کے بھی مالک نہیں پھر بھی چھڑا لیں گے۔ بس چھڑائے تو وہ نا جو مالک ہو، اور مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ تو مالک کوئی نہیں ہے، جب مالک کوئی نہیں تو چھڑائے گا کیسے؟ اچھا، ولا یعقلون، یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا تسلیاں دیتے کہ ہم چھڑا لیں گے، اللہ کہتے ہیں ان کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، یہ تو قیامت کو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے دربار کو انہوں نے کوئی تماشا بنایا ہوا ہے کہ جو چاہے گا چھڑا کے لے جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے، یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ چھڑانے والا اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہے کہ زبردستی چھڑوا کے لے جائے گا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے پاس ساری سفارش ہے، یعنی سفارش کا اختیار اور کنٹرول سارا کس کے پاس ہے؟ وہ اجازت نہیں دے گا تو بابا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں اجازت نہ دے تو بغیر اذن کے کوئی سفارش کرنے والا، قیامت کا دن ہوگا جب سورج سر کے اوپر ہوگا، ہر انسان گرمی میں تڑپ رہا ہوگا، تو سب سے پہلے جو لوگ تڑپیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جو آپ سفارش کریں۔ اسلام صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے بڑے آداب ہوتے ہیں۔
نہیں بس وہ جدھر مرضی جائے، لیکن فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو پھر آپ توجہ خراب نہ کریں، کیونکہ آپ کو کھڑا کر دیا جائے۔ ایک تو چائے والے ڈرائیور کو ادھر نہیں بیٹھنے دیا کہ میں چائے پیوں گا ساتھ، میں نے کہا آپ کو اجازت نہیں، کہتا خیر ہے بغیر اجازت کی پیوں گا۔ توجہ تو خراب نہ کریں۔ یہ اصل ہمارے دوست ہیں نا پرانے، تو یہ بڑے دنوں بعد آئے ہیں، تو جو ایسا بدرات کی جی میری طرف، اور بولو نا جی، پریشان بیٹھو اس طرح بھی۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفاء قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارش اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس اختیار ہے۔ قیامت کا دن ہے، سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ سفارش فرمائیں، وہ کہیں گے میرا رب بڑا غصے میں ہے، میں کیسے بغیر اذن کے سفارش کروں، مجھے تو ڈر ہے کہیں اللہ مجھے نہ کہے پہلے تو حساب دے، جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، سارے انبیاء معذرت کر لیں گے، کوئی نبی بھی اللہ کے آگے سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا، پھر سارے نبی کہیں گے متفق کا طور پہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، پھر سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اب توجہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اذن کوئی نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی نہیں کہ آپ سفارش کرو، لیکن باقی انبیاء نے تو دوسرے کے پاس بھیج دیا۔ حضور فرماتے میرے بعد تو نبی بھی کوئی نہیں ہے، میں کس کے پاس بھیجوں، پھر میں مقام محمود پر جاؤں گا، سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا، اتنی تعریفیں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محمد سر اٹھا سجدے سے، سل توتا، تو مانگتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا، وشفا تو شفا، تو سفارش کر میں تیری سفارش قبول کروں گا۔ یہ ہے اذن۔ سب سے پہلے اذن جو قیامت کے دن ملے گا تو میرے اور تیرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، لیکن اذن کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا۔ اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا، وہ آ گئے محمد صلی اللہ، وہ آ گئے محمد برا ہے سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ لیکن اذن کے بغیر نہیں، پہلے اذن ہوگا۔ ہاں اذن سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ جی قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے سفارش صفات کا اختیار سارے کا سارا کس کے پاس ہے؟ بولو لہو ملک السماوات والارض، اسی کے پاس ہے ملک بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے کوئی مت سمجھے کہ میں جناب چھڑا لیا جاؤں گا، اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر کوئی چھوٹنے والا نہیں۔ مالک و مختار صرف کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں شکوہ کرتے ہوئے، اور مالک و مختار تو اللہ کی ذات ہے، میرے بغیر کوئی چھڑانے والا کوئی نہیں۔ یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ کی توحید کا ذکر سنتے ہی ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، یہ وحدانیت الہی کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اگلی آیت میں شکوہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ، ذکر بھی اس کی وحدانیت کا کیا جاتا ہے، اس کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، جب یہ بتایا جاتا ہے حاجت روا صرف کون ہے؟
مشکل کشا صرف کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہی بنانے والا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اس کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو کڑنے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، منقبض ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیسے بد نصیب ہیں، دنیا جہان کی باتیں سنتے رہیں گے اور جھومتے رہیں گے، لیکن جب میری توحید کا، جب میری وحدانیت کا ذکر آتا ہے، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جائے اللہ کے علاوہ اوروں کا، جب اور شریک بیان کر دیے جائیں اللہ کے، یا کوئی اور کہانیاں شروع کر دیے جائیں، یا قصے سنانے شروع کر دیے جائیں، اذا ہم یستبشرون، اچانک وہ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں، پھر بڑے جھوم جھوم کر سنتے ہیں اور بڑے خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ توحید الہی کو سن کر کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ بلند نور پور تھل والے، وہ مانا کرتے تھے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کا ذکر چھوڑ کر کوئی اور ذکر کیا جائے، بات کچھا مرینے آنے نے، بات کیا کرے رہے بات کچھا مرینے نے، خوشی نہ ہون مزہ آیا نا جناب، پورے قرآن پڑھ کے سنا دو، آیتیں پڑھ کے سناؤ، اے جناب ٹون من ہو کے بیٹھے رہیں گے، نفرت کے ساتھ سننا پسند ہی نہیں کریں گے۔ اور جب کوئی جھوٹی کہانی سناؤ، ماشاء فلانے حضرت صاحب نے جناب قد نسا دیتی، گل ہوئی نا جناب۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر سنتے ہی تمہیں موت پڑتی ہے، اور کسی کا ذکر ہے اذا ہم یستبشرون، پھر خوش ہو جاتے ہو۔ قل، تو اعلان کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو چونکہ میرا نبی ہے نا، تو میری توحید کے ڈنکے بجا اور بتا، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی شرک کی دعوت دیتا ہے، توحید سے سڑتا ہے، دن قیامت کا آنے والا ہے جب میرا رب خود فیصلہ کرے گا، لگ پتہ جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ اے اللہ فیصلہ تو ہی کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہو، محبت سے جھوم کر کہا کرو سبحان اللہ، چہرے پر خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے بندے سن کر خوش ہوتے ہیں، اللہ شکوہ کرتے ہیں بعض لوگوں پر کہ ایسے بد نصیب ہیں، میری توحید کا ذکر سن کر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک منٹ کے لیے رکیے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النمل۔ اب 19ویں پارے میں پڑھ کے آئے۔ نمل کا معنی چونٹی، چونٹی کے نام کی اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اس چونٹی نے اللہ کی وحدانیت کے دو چار بول بولے ہیں، سورۃ النمل میں موجود ہے۔ اسی سورت میں واقع ہدہد کا، ہدہد نے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا ذکر اپنے قرآن میں کر دیا۔ اسی سورت جو ابھی اس سے اگلی سورت آ رہی، سورۃ المؤمن، مومن ایمان والا۔ وہ ایمان والا کون ہے؟ جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کیا، وہ ہے رجل مومن۔ اللہ نے پوری سورت اس کے نام پہ نازل فرمائی۔ آپ نہیں آ جانا، ادھر ہی آپ کے لیے جگہ رکھی ہے، قرآن مجید دے دوں۔ سورہ مومن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے نام پر نازل فرمائی جس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ اور آپ دیکھیے سورہ یاسین میں ایک شخص کا ذکر ہے۔ وہ شخص کون تھا جس کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین میں کیا؟ وہ بھی آیا
اور انبیاء کی تائید کی اور توحید کے 4 بول بولے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس کا ذکر فرما دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پرندہ اللہ کی توحید بیان کرے، رب اس کے تذکرے قرآن میں کرتا ہے۔ چونٹی اللہ کی توحید بیان کرے، رب پوری سورت نازل کرتا ہے۔ کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے، اللہ اس کے نام کی سورت نازل کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ شکوہ کرتی فرماتے ہیں ایسے بد نصیب بھی ہیں باقی قصے سنتے رہیں گے، جب میری وحدانیت کا ذکر آئے گا چہرے ہی بگڑ جاتے ہیں، ان کے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے جب بھی اللہ کی توحید بیان ہو خوشی سے سننا کریں اور محبت سے کہا کریں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آگے جی، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر بے شک ظالموں کے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے سارے کا سارا ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مثل ساتھ اور بھی ہو جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ، تاکہ وہ فدیہ دیں اور بدلہ دیں، مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، برے عذاب سے قیامت والے دن۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کہ پوری دھرتی خزانوں سے بھر دی جائے اور ظالموں کی مٹھی میں دی جائے، کافروں اور مشرکوں کی، اور ان سے کہا جائے اس کائنات کے برابر تمہیں اور بھی دیتے ہیں اور یہ سارا سونا اور خزانے تمہارے ہیں، پیش کرو کہ یا اللہ ایمان تو نہیں ہے، یہ مال دیتے ہیں اور ہمیں جہنم سے بچا دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں بالکل قبول، ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ سے وہ چیزیں جن کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، خیال بھی نہیں کرتے تھے، وہ چیزیں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی۔ یعنی وہ عذاب جس پر انہیں اعتبار نہیں تھا، وہ تو قیامت کے منکر تھے، آج جہنم کا عذاب ان کے سامنے آ جائے گا، خیال میں بھی نہیں تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی ہیں، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا، اتر پڑے گا ان پر وہ عذاب جس کے ساتھ وہ ٹھٹا مذاق کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے زجر اور ڈانٹ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، بس جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دانا، پھر تو ہمیں پکارتا ہے۔ پھر کس کو پکارتا ہے بولو؟ سمجھتا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا، دم درود والے بھی عاجز آ گئے ہیں ہون جناب، دانا، اللہ کہتے ہیں پھر ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناه نعمتا منا، پھر جب اسے عطا کر دیتے ہیں نعمت اپنی طرف سے، قال، تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، بے شک یہ تو میں اپنے علم پر دیا گیا ہوں۔ وہ جی دیکھو نا ڈاکٹر چنگا مل گیا نا، اس واسطے بندہ ٹھیک ہو گیا، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے جی، بس اس نے ایسا نسخہ لکھا بندہ ٹھیک ہو گیا، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا۔ بادشاہ عامل تکڑا مل گیا، حالانکہ عامل چونڈ کے کھا گیا اس نے، لیکن کہتا ہے وہ عامل تکڑا مل گیا اس کی وجہ سے۔ کبھی کہتا ہے میں سمجھ گیا نا کہ نقصان کہاں سے ہو رہا ہے، پھر میں نے احتیاط کی اس وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے علم کی تذکرہ کرتا ہے، میرا نام نہیں لیتا کہ اللہ نے بچایا ہے، یہ نہیں کہتا کہ شفا دینے والا کون ہے جی۔ آپ دیکھ لیجئے کئی دفعہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی، ٹائر کھل گیا، وہ جناب بعد میں کہتے ہیں بڑا حادثہ ہونے والا تھا، یہ ڈرائیور کا کمال ہے، ٹائر کھلا ہے بھی جناب اس نے ایسی مہارت سے نا جناب، یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اپنے علم کا ذکر کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم اسے نعمت دے دیتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، کہتے ہیں میں اپنے علم کی وجہ سے اپنی مہارتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ بل یہ فتنۃ، بلکہ وہ اس کے لیے آزمائش تھی، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ قد قال الذین من قبلہم، یقیناً یہ بات کہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پہلے بھی ایسے بے ایمان لوگ کہتے اور کرتے آئے ہیں، وما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے رہے، جو کچھ کرتے رہے سبھی دھرے کا دھرا رہ گیا۔
ان کے اوپر بھی اللہ کی پکڑ آئی. کیسے؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہیں بھی وہ برائیاں یعنی برائیوں کا انجام اور عذاب پہنچا جو انہوں نے کمایا. والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب انہیں بھی برائیاں پہنچے گی جو انہوں نے کمائی، یعنی ان کو بھی برائیوں کی سزا پہنچے گی. وما ہم بمعجزین، اور یہ عاجز کرنے والے نہیں. بھلا رب کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ وہ تو عاجزیوں سے پاک ہے. اللہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، توجہ ایسا حضرات کی، فرماتے ہیں جو چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی نا وہی قیمتی ہوتی. شان الدین صاحب، جو چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی وہی چیز قیمتی. اب دیکھو نا، سب کے پاس چائے نہیں تھی، میرے پاس چائے تھی، شان الدین صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے. ہاں چائے تو ملتی ہے نا، تو اور ادھر نہیں ملتی نا، اس لیے آپ میرے پاس بیٹھتے ہیں. کہ چائے پیوں گا ساتھ ساتھ. میں نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے، کہتے بغیر اجازت کی پی لوں گا. خیر ہے. تو جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے جی؟ قیمت ہوتی ہے اور مہنگی ہو جاتی ہے. ہم پیٹرول پمپ پہ گئے، کہا جی پیٹرول نہیں ہے جی. اگر مجھے پتا چلا مہنگا ہو گیا، تو چیز شارٹ ہو گئی مہنگی ہو گئی، چینی شارٹ ہو گئی مہنگی ہو گئی، آٹا شارٹ ہوا مہنگی ہو گئی، پیٹرول شارٹ ہوا مہنگی ہو گئی. تو جو چیز نہیں ہوتی نا وہ مہنگی ہوتی ہے. اللہ کے ہاں تو ہر چیز ہے. للہ خزائن السماوات والارض. شیخ صاحب کہتے ہیں ایک چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں، وہ ہے عاجزی. وہ کیا ہے؟ اللہ عاجزیوں سے پاک ہے. وہاں کبریائی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہاں بڑائی ہے. اس لیے اگر اللہ کے ہاں کوئی چیز قیمتی ہے تو وہ عاجزی ہے. جتنی عاجزی اختیار کرو گے اتنا اللہ کے ہاں مرتبہ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے جی. اس لیے فرمایا وما ہم بمعجزین، رب کو عاجز کوئی نہیں کر سکتا، عاجزی ہے ہی نہیں اللہ کے پاس. اللہ کے ہاں کبریائی ہے. سورۃ الشمس میں فرمایا نا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. بڑے بڑے مجرم آئے، رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، برابر کر کے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ انجام سے ڈرتا نہیں ہے. بڑے بڑے فن خان ہوتے ہیں، حملہ کرتے ہوئے پتہ نہیں آگے سے کیا ہو جائے گا. ظاہر دشمن کو کمزور تو نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. رب کہتا ہے جب میں عذاب کا کوڑا برساتا ہوں نا، پھر میں کسی ڈرتا مرتا نہیں ہوں، کیونکہ عاجزی میرے ہاں ہے ہی نہیں. اگلی دلیل اور سنیں جی. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ ہی کی تو وہ ذات ہے نا جو کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے. کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ کسی بندے کا اختیار نہیں، یہ مالک الملک کا اختیار ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب سے میرے رب نے یہ کائنات بنائی، اللہ نے اپنے خزانوں میں سے ایک مٹھی بھر، اسی مٹھی سے اللہ دے رہا ہے امیروں کو بھی اور فقیروں کو بھی، بادشاہوں کو بھی اور غریبوں کو بھی. شاہ جی فرماتے قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، میرے رب کی ایک مٹھی ختم نہیں ہوگی. رزق دینے والا کون ہے جی؟ یہ نصیر الدین صاحب گولڈے شریف والے کیا فرماتے ہیں؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہو گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہو گدا، مسندارا بز میں عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں رزق کو کشادہ کرنے والا یا تنگ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ. کہتے ہیں کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہاں محفل میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک بندہ چھواروں کا ٹوکرا لے کر آیا، جی اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دی. تو حضرت نے قریب بیٹھے ایک ساتھی سے کہا بھائی آپ تقسیم کر دیں. اس نے دلچسپی کے ساتھ
پوچھا بھائی حضرت یہ بتائیں جو میں نے تقسیم کرنے ہیں یہ اللہ کی سنت کے مطابق کرنے ہیں یا نبی پاک کی سنت کے مطابق؟ یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں چھوارے تقسیم کر دے، یہ کس کی سنت کے مطابق تقسیم کروں؟ اللہ کی سنت کے مطابق کروں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت نے کہا بھائی اللہ کے سنت کے مطابق کرو، پہلا سمجھنا ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں نا، بھائی پہلا درجہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا اللہ۔ وہ کہا جی ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ گیا، قریب جو بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کو کچھ نہ دیا، آگے جناب قاری شریف محمد صاحب کو 5-6 دانے دیے، آگے جو بچہ بیٹھا تھا اس کو جولی بھر دی ساری جناب، کسی کو کم کسی کو زیادہ، چلو جی ختم۔ یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی استاد جی پھر اللہ تعالیٰ تو اسی طرح ہی دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، کسی کو بھوکا بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے جن کو ملی ہے وہ کھائیں، شکر ادا کرے، جن کو نہیں ملی وہ کیا کرے؟ صبر کرے، اور بس اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ۔ جن کے پاس زیادہ ہے وہ گھر بھی لے جائیں، اللہ تعالیٰ تو اسی طرح دیتا ہے۔ حضرت مسکرایا اور فرمایا اچھا بھائی ان سے واپس لو اور دوبارہ نبی پاک کی سنت کے مطابق تقسیم کرو۔ اور کہا جی ہون گال ہوئی نا، ہون برابر برابر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم فرماتے تھے سب کو برابر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو اسی طرح دیتا ہے نا، کسی شکر کرے۔ کسی مسجد میں کہتے ہیں خطیب صاحب نہیں تھے نا، جمعے کا دن تھا، خطیب صاحب ہو گئے لیٹ، ایک فقیر آیا جناب، وہ آ کے اس نے کہا میں تقریر سناؤں، پھر لوگ بھی فارغ بیٹھے تھے، بھائی سناؤ جی ابھی تو جمعے میں ٹائم رہتا ہے۔ اس نے کہا بھی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں آدم اور حوا 2 سے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری 2 قسمیں بنائی، بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر کریں اور بعض کو فقیر بنایا تاکہ صبر کریں۔ حالت یہ ہے مالداروں کو شکر کوئی نہیں، فقیروں کو صبر کوئی نہیں، منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے سارے آ گئے ہیں، منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے سارے آ گئے ہیں جناب۔ اس لیے شکر بھی ہونا چاہیے۔ اور شکر کرنے جا رہے ہو، واپس آئیں گے؟ اچھا ٹھیک، میں کہا پکے پکے جا رہا ہوں۔ جن کو چائے مل رہی ہے وہ شکر کرے، اور جن کو نہیں مل رہی وہ دیکھ کے کیا کریں جی؟ یہ تو میں نے ختم کر دیا، میں نے کہا آدھی سے زیادہ آپ پی جاتے ہیں۔ سنیے جی، فرمایا اللہ یبسط الرزق اولم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہو۔ قل آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ارے تم روزی کے پیچھے رب کو بلاتے ہو، رب کی رحمت کو تو دیکھو نا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دے میرے محبوب، بتا دے میرے بندوں کو کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، گناہ کر کر کے نامہ اعمال سیاہ کر دیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے دنیا کے گناہ گاروں، اگر تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے تو پریشان نہ ہونا، تمہارے رب کی رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ توبہ کرنا تمہارا کام ہے، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، سب گناہوں کو معاف کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ سب گناہوں کو بخشنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع تو کرو نا اپنے رب کی جانب، دوڑ تو لگاؤ نا اپنے اللہ کی جانب، معافی تو مانگو نا، دامن تو پھیلاؤ نا، ندامت کے آنسو تو بہاؤ نا۔ وَأَنِيبُوا
इला रब्बिकुम, रुजू करो अपने रब की तरफ, वअस्लिमू लहू, और उसके लिए फर्मा बरदार हो जाओ, मिन क़ब्ल, इससे पहले पहले, अय्यातियकुमुल अज़ाब, कि तुम्हारे पास अज़ाब आ जाए, सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम मदद ना किए जाओगे। जब अल्लाह की पकड़ आ जाए फिर चीखना चिल्लाना किसी काम का नहीं होता। अब तुम्हारे पास मौका है, तौबा करना तुम्हारा काम है, सब गुनाहों को माफ करना तुम्हारे रब का काम है। शेख अत्तार एक बुजुर्ग हैं, वो क्या फरमाते हैं, बरदर आमद बंदे बगुरेख्ता, आबरूए खुद बइस्यां रेख्ता, मगफिरत दारद उम्मीद अज़ लुत्फ़ तू, जहाँ के खुद फरमूद ला तकनतू। फरमाते हैं अल्लाह, जिस तरह किसी का गुलाम भाग जाए, सारा दिन इधर उधर फिरता रहे, शाम के टाइम जब कोई ठिकाना ना मिले, वो ख्वार होकर वापस मालिक के दर पे आ जाए, आके उसके कदमों में गिर जाए और ये कहे, तेरे बगैर मेरा कौन है, मुझे और कोई ठिकाना नहीं मिला। ऐ अल्लाह, उस भागे हुए गुलाम की तरह मैं तेरा भागा हुआ गुलाम हूँ, गुनाहों की तरफ गया हूँ, शैतान ने धोखे में डाला है तो मैं धोखे में आ गया, नफ्स के पीछे चल के तुझे खफा कर दिया। अब फिरा के हर तरफ से मायूस होकर तेरे दर पे आके कहता हूं, तेरे बगैर मेरा और कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, तू नहीं माफ करेगा तो कौन माफ करेगा। ज़िया के खुद फरमूद ला तक न तू, और किस तरफ जाऊं, तूने खुद ही तो कहा है ना, ला तक न तू मिन रहमतिल्लाह, तेरी रहमत की उम्मीद लेकर तेरे दरबार पे आया हूं, और नेकियां तो नहीं लेकर आया हूं, और बहुत बड़े आमाल तो लेकर के नहीं आया हूं। इतना कहता हूं, बंदा तेरा हूं, तेरे दर पे ना हूं तो किसके दर पे जाऊं, तुझसे न मांगू तो किससे मांगू, तेरे बिना सहारा कौन, तुझ बिन और हमारा कौन, तू ही तो एक दाता है, तुझ बिन करे गुजारा कौन, हुसन ही हुसन है तेरी जात, तुझसे बढ़कर प्यारा कौन, मूसा जैसे गश खाए तेरा करे नजारा कौन, दुनियादार तो अंधे हैं समझे तेरा इशारा कौन, हशर में होगा ये मालूम जीता कौन है हारा कौन, कर लो नेकी मौका है आएगा यहाँ दोबारा कौन। ऐ अल्लाह, तुझसे न माफी मांगू तो और किससे मांगू, तेरे बगैर मुश्किल कुशा और। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत अरबी के शायर ने कहा, माली सिवा करई लिबाबिक हिलतुन फला इर्रुदित्तु फजवाबिन नकरहू। ऐ अल्लाह, तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं, अगर मुझे झिड़क करके तेरे दरवाजे से भगा दिया गया, फजवाबिन नकरहू, फिर तू ही बता और किस दरवाजे पे जाकर सदा लगाऊंगा। ऐ अल्लाह, तेरे अलावा तो और कोई दरबार नहीं है। अल्लाह भी कहते हैं, अनीबू इला रब्बिकुम, रुजू तो करके देखना बंदे, तेरे आने में देर होगी, तेरे रब के राजी होने में कोई देर नहीं लगेगी। अल्लाह अल्लाह कहते हैं, मेरे दर पे आ तो सही, मुझे बुला तो सही, फिर देख मैं किस तरह बख्शिश के ऐसे रहमत के दरिया बहाऊंगा कि तेरे पल्ले गुनाह रहने नहीं दूंगा। ये धूप जो है, धूप अल्लाह की मखलूक है ना, जिस तरह धूप काबा पे बरसती है, धूप काबा पे पड़ती है, उसी तरह हमारे इस मस्जिद में भी पड़ती है। जिस तरह मस्जिद में पड़ती है उसी तरह बाजार में भी पड़ती है, जिस तरह नेकी के काम में पड़ती है, ऐसे ही वो किसी और जगह पे गुनाह करता है वहां भी पड़ती है। अरे लोगों, धूप अल्लाह की एक मखलूक है, वो इतनी आम है कि नेक और बुरे हर पे पड़ रही है। आपकी अपनी रहमत जात कितनी बड़ी होगी जी। और दूसरी बात ये भी अर्ज करूं, ये अल्लाह ने फरमाया ना कि मुझसे माफी मांगो तो मैं माफ कर देता हूं। फरमाया जब अल्लाह से माफी मांगो फिर उस पर यकीन कामिल भी रखो कि वाकई मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया है जी, फिर शक ना करो। एक आलिम ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है और बड़ी दिलचस्प भी है। ये हमारे मेहमान तशरीफ लाए, मैं बैठूं और मेरी कोनी लग जाए गलती से इनको,
تو میں حضرت سے معافی مانگوں کہ حضرت غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے خیر ہے کوئی نہیں, کون سی جان بوجھی. 20 منٹ بعد میں کہوں حضرت وہ جو کونی لگی تھی نا وہ مجھے معاف کر. کہا ٹھیک ہے جی ہو گئی معاف. فجر کی نماز ٹائم ملے میں حضرت وہ جو کل کونی لگی نا وہ ذرا مجھے معاف. او یار معاف. شام کے ٹائم حضرت ایک منٹ رکو جی, وہ جو کونی لگی نا وہ یہ کہ پاگل تو نہیں ہے, میں نے جب کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا سو کر دیا. جب ایک انسان کسی کو کہتا ہے میں نے معاف کر دیا سو کر دیا, تو میرا رب کہتا ہے میں نے کر دیا تو اس نے کر نہیں دیا ہوگا. رب کہتا ہے تو مجھ سے معافی مانگ تو میں نے معاف کر دیا, پھر تو یقین رکھ کہ میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیے. اس لیے فرمایا جی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے. بھائی جو ساتھی پانی کے لیے اٹھ رہے ہیں گزارش ہے سامنے ٹھنڈا بھی پانی پڑے اور بہترین آپ سے محمود صاحب نے وہ اس طرف توجہ فرمائے. حضرت آپ اچھا نماز وہ سامنے, لیکن یہ کہ ادھر پانی منگوانے کی ترتیب نہیں کرنی پھر ساری توجہ خراب ہو جاتی ہے. تو سامنے والا پانی ایک دفعہ جو پیے گا انشاءاللہ بار بار. اب صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے بہت اسپیشل پانی بنایا تو وہ خود نہیں بانگ رہا نا کیونکہ سائڈ دوسری پہ پڑا ہوا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور رجوع فرماؤ اپنے رب کی جانب, وَأَسْلِمُوا اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے لیے, مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے, ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے. اچھا ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, رجوع کرنا بڑی پیاری بات ہے. اگلی آیت میں رجوع کس کی طرف کرنا ہے بولو. اچھا یا اللہ ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں, کون سے راستے سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا میرے قرآن والے راستے سے. کون سے راستے سے بولو. اگلی آیت میں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ اور اتباع کرو اس اچھے کلام کی جو نازل کیا گیا تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے, من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اچانک, وانتم لا تشعرون اور تمہیں شعور اور احساس بھی نہ ہو, ان تقول نفس اہل اللہ تقولا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یوں نہ کہنا شروع کر دے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ہائے افسوس اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے حقوق میں, وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور یقیناً میں تو ٹھٹھا کرنے والوں میں تھا, مذاق اڑاتا تھا. کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, وہ جی سارا جناب 2 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہو کیا فائدہ ملتا ہے, اور میں مذاق اڑاتا تھا قرآن والوں کا. اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے قرآن کی طرف آ جاؤ ورنہ یہ مذاق اڑانا تمہیں مہنگا پڑے گا بہت. او تقول یا کوئی یوں نہ کہیں لو ان اللہ ہدانی اگر بے شک میرا اللہ مجھے ہدایت دیتا, لکنت من المتقین تو یقیناً میں بھی تقوی والوں میں سے ہو جاتا. اللہ کہتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آئی, اللہ کہتے ہیں قرآن آ گیا نا ہدایت. او تقول یا کوئی یوں کہے حین تر العذاب جس وقت وہ عذاب کو دیکھے گا, لو ان لی کرتن کاش کہ بے شک میرے لیے لوٹ کر کے جانا ہوتا, فاکون من المحسنین پس میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا. اللہ کہتے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی جی ہاں یقیناً تیرے پاس میری آیتیں آ گئیں, فکذبت بہا پس جھٹلایا تھا تو نے ان کو. اگر قیامت کے دن کوئی یہ کہے مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا, اللہ کریم جواب میں فرمائیں گے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی, فکذبت بہا تو نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا, واستکبرت اور تو نے تکبر کیا تھا, وکنت من الکافرین اور تو ہو گیا تھا کفر کرنے والوں میں سے, ناشکری کرنے والوں میں سے. یہ جو کفر ہے نا جی, کفر
یہ شکر کے مقابلے میں بھی آئے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. وہاں شکر کے مقابلے میں کفر آئے، معنی ہو گیا ناشکری کرنا. اور کبھی کفر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، پھر اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. ویسے کفر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا. قرآن مجید میں سورۃ الحدید ہے 27ویں پارے میں، اس میں فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. قائدین پیچھے بیٹھے تو یہ اچھی بات نہیں، چھاپا لگایا ماشاء. تو وہاں کیا فرمایا جی؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسا کہ بارش اعجب الکفار نباتہ زمینداروں کو وہ بڑا تعجب میں ڈالتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے. تو وہاں پہ کفار سے مراد زمیندار ہیں. کسی زمیندار کو آپ نے کافر کہنا نہیں، لمبا نہ کر لائے. کفار کا مطلب معلوم نہیں مانا ہے. جیسے زمیندار دانے کو زمین کے اندر چھپاتا ہے نا، تو وہ لغوی معنی میں ہے چھپانے والا. اناج کو گھر سے اٹھا کر لے گیا، آج نا ہل چلایا اور زمین کے اندر چھپا دیا، تو وہاں ہو گیا لغوی معنی میں کہ چھپانے والا. ہمارے یہاں ایک خوشبو ہے جس کو کہتے ہیں کافور. وہ کافور کو بھی اس لیے کافور کہتے ہیں کہ وہ بہت تیز ہوتی ہے. اگر باقی خوشبوؤں میں کافور کو مکس کرو نا تو کافور اس پہ غالب آ جاتی ہے، باقی خوشبوؤں کو چھپا دیتی ہے، اس لیے اس کو کافور کہتے ہیں. اور جو گناہ کا کہتے ہیں جی کفارہ ہو گیا. جی کفارہ بھی کیا ہے؟ اس کو مٹانے والا، چھپانے والا. تو کفر کا معنی ہو گیا چھپانے والا. اللہ فرماتے ہیں میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں بس تکبرت وکنت من الکافرین، تو چھپاتا تھا نا میری آیتوں کو، میری آیتوں کو چھپاتا تھا. آج کہتا ہے جہنم سے کیسے بچوں؟ میری آیتوں کو چھپانے والے جہنم سے نہیں بچ سکتے. جی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت والے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا. وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنی کامیابی کے ساتھ. لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ہر دکھ سے اللہ ان کو دن قیامت کے محفوظ رکھے گا. اللہ ہم سب کو بھی محفوظ رکھے گا. آگے پھر عقلی دلیل اللہ کی وحدانیت پر، اور یہ عقلی دلیل کے 3 درجے ہیں جی. موجد اللہ یعنی خالق اللہ، حافظ اللہ یعنی حفاظت کرنے والا اللہ، متصرف اللہ پوری کائنات میں کنٹرول اور اختیار رکھنے والا کون ہے جی؟ سنیے تینوں درجے. اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے. لن یخلقوا ذبابا، کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا. پنجابی کا شاعر کہتا ہے جے کر پر مکھی دا بھجے توڑے ساری دنیا لگے، او اوے نہ جڑ سی جویں جڑیا سی اگے. اگر مکھی کا پر ٹوٹ جائے تو اللہ کے علاوہ جوڑنے والا کوئی نہیں. اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر شے کا. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان بھی ہے، وکیل ہے، کارساز ہے. یعنی خالق بھی وہ ہے، حافظ اور حفاظت کرنے والا بھی کون ہے؟ اور تیسری چیز متصرف، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس چابیاں آسمانوں اور زمین کی، یعنی خزانوں کا مالک بھی کون ہے؟
زور سے بولو والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب سورت کا دعویٰ دوبارہ، بلکہ اس سے بارہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ دعویٰ سورت کا یہ تھا کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ بولو۔ مشرکین کہتے کوئی صلح صفائی نہ کریے، کس طرح جی؟ کبھی کبھی آپ ہمارے معبودوں کو ایک دن پکار لیا کریں اور پھر ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، جھگڑا ختم ہو جائے نا۔ معقول جی گل جی، مناسب جی گل، ایک دن صرف آپ ہمارے معبودوں کو پکار لیا کریں، پھر ہم ہر روز اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ جناب انہوں نے پیشکش کی جواب، قل کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا پس اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ اے جاہلو، اور کتنے بڑے جاہل اور نادان ہو، اللہ کے ہوتے ہوئے غیروں کی عبادت کے لیے اللہ کے نبی کو بلا رہے ہو۔ بھلا خالق و مالک اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اس کو جو چھوڑے اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ تم شرک کی طرف مجھے دعوت دیتے ہو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً میری جانب یہ وحی کی گئی ہے اور ان کی جانب جو مجھ سے پہلے تھے، پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، شرک کی تردید کے لیے اس آیت سے بڑی اور آیت کوئی نہیں پورے قرآن میں۔ سنیے، اللہ کہتے ہیں میرے نبی ان کو بتا کہ میری جانب یہ وحی کی گئی ہے۔ کون سی وحی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور ضائع کر دیے جائیں گے تیرے اعمال۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ضرور بضرور ہو جائے گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ میرے دائیں بائیں دونوں علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ غور فرمائے جی، یہ لَيَحْبَطَنَّ میں لام جو ہے ابتدا میں یہ بھی تاکید کے لیے، آخر میں جو نون سکیلا یعنی شد والا نون ہے یہ بھی تاکید کے لیے، معنی بن گیا ضرور بضرور، صرف ضرور نہیں، ضرور بضرور، ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا۔ اور آگے دیکھیے جی، وَلَتَكُونَنَّ، یہاں بھی لام بھی ہے اور نون بھی ہے، دونوں تاکید کے لیے، ضرور بضرور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا جس نے شرک کیا اس سے بڑھ کے خسارہ پانے والا بھی کوئی نہیں، اور جس نے شرک کیا ضرور اس کے سارے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ بولو، ضائع ہو جائیں گے۔ ہم یہ مسجد کا چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی مولانا عمران اللہ فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی سرپرستی میں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی، لیکن یہ مسجد حیدر کرار کی تعمیر بڑا کام ہے یا بیت اللہ کی تعمیر بڑا کام ہے؟ بولو سارے بولو، بیت اللہ کی تعمیر۔ مشرکین مکہ نے کعبہ بنایا تھا۔ اگلی بات جو سنو، انہوں نے کہا تھا کعبے کی تعمیر میں پیسہ بھی وہ لگانا ہے جو اپنی خون پسینے کی کمائی کا ہو۔ حرام تو بڑے دور کی بات ہے نا، مشکوک پیسہ بھی کعبے کی تعمیر میں۔ یہ بات نہ مولانا عمران اللہ صاحب نے کبھی کہی ہے نہ میں نے کبھی کہی۔ ہم تو کہتے ہیں جی اتنا قرضہ رہ گیا دیو پیسے، سمجھ آئے گا نا، ہم تو کہتے ہیں دیو پیسے۔ مشرکین نے اتنی احتیاط کی جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور کیجئے، یہ جو احتیاط کر رہے ہیں کہ بالکل حلال پیسہ لگانا ہے، یہ کس کی رضا کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے نا، اتنی احتیاط کی۔ اچھا وہ مزدوری اور حلال کے پیسے بنے تھوڑے، چندہ ہوا کم، ان کا کوئی بات نہیں، کعبے کا تھوڑا حصہ باہر نکال دو، حتیم باہر نکل گیا اور کعبے کی جگہ کم کر دی، پیسہ شک والا نہیں لگایا انہوں نے۔ اتنا بڑا عمل اللہ نے فرمایا شرک کی وجہ سے ان کا یہ عمل ضائع ہو گیا۔
उनका अमल क्या हो गया? बोलो, लाइन अशरकता लयहबतन अमलुक, अगर शिरक किया तो अमल जाया हो जाएगा। इतना बड़ा अमल भी जाया हो गया? फरमाया हाँ, क्योंकि तवज्जो करना, एक आदमी ने रकम लिखी है जी 5 मिसाल के तौर, उसको ज़रब किया 0 के साथ, जवाब क्या आ गया? 0। 10 लिखा, जवाब 0 के साथ ज़रब दी, जवाब क्या आ गया? लाख लिखा, 0 के साथ ज़रब दी, क्या जवाब हो गया? जितनी बड़ी रकम मर्जी लिख दे, जब 0 के साथ टकराएगी ना, ज़रब खाएगी, 0 हो जाएगी। अल्लाह कहते हैं जितने मर्जी अमल कर लो, अगर शिरक के साथ टक्कर खाएंगे ना, कख भी नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। और तौहीद है एक, ये इकाई है, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर तू लाख कर, 1 के साथ ज़रब दे तो 1 लाख होगा। अल्लाह कहते तेरा 1 होगा, मेरे यहाँ 10 है। मन जहा बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, 1 के साथ ज़रब तू देगा, 10 के साथ ज़रब मैं दूंगा उसको आगे। लेकिन तौहीद होगी तब, शिरक वाले अमाल कबूल नहीं है जी। अब वक़्त नहीं है, ऐसी है ज़बानी सुन लो, वरना मैं आपको दिखाता। सूरतुल अनाम 7वें पारे में अल्लाह ताला ने 18 नबियों के नाम लिए वहां पे। कितने नबियों के? बोलो जी, सारे बोलो। 18 नबियों के नाम लिए, और उसके बाद इजमाली तौर पर सारे अंबिया का जिक्र किया। अमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम, कुछ इनके बड़े, कुछ इनकी औलाद में से, कुछ इनके हम असर। इजमाली तौर पे सारे नबियों का जिक्र हो गया, लेकिन बाई नेम 18 नबियों का नाम जिक्र किया, और जिक्र करके फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर बिल फर्ज वल महाल वो भी शिरक करते, मैं उनके अमाल भी जाया कर देता। और यहाँ पे फरमाया लाइन अशरकता लयहबतन अमलुका, अगर तूने शिरक किया मेरे महबूब तेरे अमाल भी जाया हो जाएंगे। ये इतना सख्त अंदाज अल्लाह ने क्यों इख्तियार किया? अब सुनिए अगली बात। अल्लाह को पता था मेरे नबी शिरक नहीं करते, नबी तो शिरक को मिटाने वाले हैं। ये अल्लाह मुझे और तुझे समझा रहे हैं। इसकी मिसाल यूं है, अगर कोई वक़्त का हुक्मरान कहे भाई सुनो, कत्ल की सजा कत्ल है, अगर मैं भी कत्ल करूं ना तो मुझे भी लटकाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कत्ल करेगा, ये कानून की पुख्तगी को बयान किया जा रहा है। यहाँ भी अल्लाह अपने कानून की पुख्तगी को बयान कर, बाकी लोग तो रहे, बाकी अल्लाह अपने नबियों का जिक्र कर रहा है और फरमा रहे हैं इतना पुख्ता और अटल कानून है शिरक के बारे में, मैं हरगिज़ किसी को माफ। अल्लाह में शिरक से महफूज फरमाए जी। बलिल्लाह फाबुद, बल्कि अल्लाह ही की इबादत कर, वकुम मिनश शाकिरीन, और हो जा शुक्र गुजारों में से। अल्लाह कहते वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, और उन्होंने कदर नहीं की अल्लाह ताला की जैसा कि हक था उसकी कदर का। अल्लाह शिकवा सुनिए, अल्लाह कहते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, जिसने रब का दर छोड़कर सजदा किसी और का कर लिया, अल्लाह के होते हुए हाथ किसी और के आगे फैला लिया। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, अल्लाह की कदर ही कोई नहीं की उसने जैसा कि हक था उसकी कदर का। वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, अल्लाह की कुदरत तो देखो ना, जमीन सारी की सारी उसकी मुट्ठी में होगी क़यामत वाले दिन। वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनी, आसमान भी लिपटे हुए होंगे उसके दाएं हाथ के अंदर। मतलब ये है इक़्तिदार उसका गालिब होगा, पूरी कायनात उसकी कब्ज़े कुदरत में होगी। सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, पाक है वो और बुलंद है उससे जो वो शरीक करते हैं। अल्लाह हर किस्म के शिरक से पाक है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और सूर में फूंका जाएगा, फसाइक़ा मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह, बस बेहोश हो जाएंगे जो आसमानों में है और जो जमीन में है। इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसे वो चाहेगा वो ही बचेंगे, बाकी सब के सब बेहोश हो जाएंगे। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा, फिर उसमें दोबारा फूंका जाएगा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, सारे उठ खड़े होंगे, देख रहे होंगे। अब तवज्जो करना जी,
یہ جو سور ہے قیامت والے دن پھونکا جائے گا، اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ پہلا سور ہوگا فنا ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر اٹھ جائیں گے سارے، دو سور ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، 3 سور ہے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو خوف طاری ہو جائے گا، ففزع من فی السماوات، دوسری جگہ پہ ہے نا، ایک گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، جنگل والے درندے شہروں کی طرف، شہر والے ادھر، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو ایک گھبراہٹ ہے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر موت ہے، یہ بے ہوشی بھی یہاں پہ جو ہے نا اس سے مراد بھی کیا ہے، موت ہے۔ اور پھر تیسرا سور پھر اٹھ جائیں گے جناب۔ بہرحال بات ایک ہی ہے، جو فرماتے ہیں کہ دو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے خوف ہوگا پھر وہی آواز بڑھتے بڑھتے موت تک لے جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ جائیں گے۔ اس میں ایک لفظ ہے اس آیت میں، الا من شاء اللہ، سب بے ہوش ہو جائیں گے، وہی بچے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ یہ کون ہے جس کو اللہ چاہے گا اور بچے گا؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں حاملین عرش ہوں گے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، وہ اس وقت نہیں بلکہ اس کے بعد ان پہ موت آئے گی۔ بعض کہتے ہیں رضوان جو جنت کا داروغہ ہے وہ، بعد نے جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام کا نام لیا ہے، اور بعض نے فرمایا نہیں، اللہ من شاء، اللہ سے مراد صرف اللہ کی ذات ہے۔ صرف کس کی ذات ہے بولو؟ باقی سب پہ موت ہے جی۔ اچھا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین تیرے رب کے نور سے۔ اللہ اکبر۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔ اس کے بھی دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے عدل کے فیصلے فرمائے گا کہ عدالت کو دیکھ کر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی چمک اٹھ جائے گی، لوگ حیران ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہم عدالت زندگی گزر گئی، سامان سارا بک گیا، صرف عدالت دے قانون سمجھ آئے۔ ہمارے حضرت فاروقی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، روزانہ تاریخوں پہ جاتے ہیں کہ کیا حساب ہے کہ زندگی گزر گئی اور جناب کیا ہے عدالت کے چکر لگا لگا کے۔ اس دن میں ایک بندے کی کہانی سن رہا تھا، رات میں ہم ذکر کر رہے تھے، انہوں نے کہا میرا بکرا تھا قربانی کا، وہ جناب چور پکڑ کے لے گیا 2 دن یا 3 دن پہلے، میں نے پیچھے بھاگا، میں نے چور کو پکڑ لیا، اس کو مکے بھی مارے، اور فوراً ایس ایچ او صاحب جاننے والے تھے، میں نے ان کو کال کی اس پہ FIR کرنی ہے، انہوں نے کہا جی بالکل لے آؤ، لیکن بکرا بھی ساتھ لاؤ تاکہ وہ برآمدی ہم ڈال دیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے کہا اس کو نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے بڑی معافی مانگی اس، میں نے کہا نہیں چھوڑنا نہیں ہے، FIR ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اگلے دن وہ تو گرفتار ہو گیا، چھٹیاں ہو گئی عید کی، اور عید والے دن میں نے بکرا کو ذبح کرنا تھا، میں کہوں جی دیو بکرا جی میں ذبح کرنا، سپرداری ہو سی تو اس تو بعد مل سی، سمجھ آئی۔ میں بڑی محنت کری، SHO صاحب جاننے والے تھے یار، انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی معاملہ آگے نکل گیا ہے، ابھی اس طرح ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ میں نے ادھر سفارش کری، بھئی یار بہت قیمتی بکرا میں نے لیا تھا، چھوڑو چور نے معاف کیتا ہے، میں نے معاف کیا، انہوں نے کہا جی ہون معافی نہ چل سی، ہون FIR ہو گئی ہے اور معافی بھی نہ چل سی۔ میں نے بہت منت کی، پہلے منت کر رہا تھا اس کو گرفتاری کی، اب منت کروں یار اس کو بھی چھوڑو، یہ کسی طریقے سے معاملہ ختم کرو۔ ان کا چھٹیوں میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، چھٹیوں کے بعد پھر دیکھیں گے، وہ بھائی چھٹیوں کے بعد عید گزر جائے گی، میں قربانی کیسے کروں گا؟ بڑے ترلے کرنے کے بعد میں نے گورنر سے سفارش کروائی، کہتے بڑا آدمی تھا، سفارش کروائی تو مجھے اتنا اجازت دی گئی، وہ بھی عید کی 30 دن میں، چلو قربانی کر لو لیکن کھال جو ہے نا تھانے میں جمع کروانی ہے، کیونکہ اس کو پیش کرنا ہے وہاں پہ۔ میں نے کہا شکر ہے یار 30 دن جا کے میری قربانی ہوئی، پھر پیشی بھگت بھگت کے جان چھٹی۔ ہم نے تو یہ والی عدالتیں دیکھی تھیں، رب فرمائے گا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب تیرا رب عدالت پہ آئے گا نا چمک اٹھے گی کائنات، رب کے فیصلے دیکھ کر سارے اش اش کر اٹھیں گے جی۔
वअशरकतिल अर्ज़ु बिनूर रब्बिहा ववुज़िअल किताब, और किताब रखी जाएगी, वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदाए, और लाया जाएगा नबियों को और गवाहों को, वक़ुज़िया बैनहुम बिलहक़, और फैसला होगा वो किया जाएगा उनके दरमियान हक के साथ, वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म न किए जाएंगे, ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत, और पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने अमल किया, वहुवा आलमु बिमा यफ़अलून, और वो खूब जानता है जो वो करते हैं। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू, जब फैसले हो जाएंगे तो फिर अंजाम क्या होगा? फरमाया वसीक़ल लज़ीना कफ़रू, और हांका जाएगा, चलाया जाएगा काफिरों को, इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नम की तरफ टोलियों की सूरत में, ग्रोहों की सूरत में, हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे, फुतिहत अबवाबुहा, खोले जाएंगे दरवाजे उसके, वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और दारोगा जहन्नम का उनसे कहेगा, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल तुम में से जो पढ़ते तुम्हारे ऊपर आयतें तुम्हारे रब की, वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और डराते तुम्हें तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से, और दुनिया में तुम्हें किसी ने कुरान की आयतें नहीं सुनाई थी, क्यों जहन्नम में आ गए हो? कालू बला, वो कहेंगे जी हाँ, वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन, और लेकिन साबित हो गया कलमा अज़ाब का काफिरों पर, कील दुखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फिया, कहा जाएगा दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, हमेशा रहने वाले उनमें हो जाओ, फबिसा मस्वल मुतकब्बिरीन, बस बुरा ठिकाना तकब्बुर करने वालों का। वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और चलाया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने अपने रब का तकवा इख्तियार किया, जन्नत की जानिब ग्रोहों की सूरत में, टोलियों की सूरत में जा रहे होंगे। अल्लाह हम सबको भी ले जाएगा, ये पूरी टोली इंशाअल्लाह इकट्ठे जन्नत में जाएगी इंशाअल्लाह। फरमाया वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और ले जाया जाएगा तकवे वालों को जन्नत की जानिब ग्रोहों की सूरत में, हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, वफ़ुतिहत अबवाबुहा, तो खुले होंगे दरवाजे उसके। अब जरा ऊपर वाली आयत को देखें ना जी, पहली लाइन में वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, और यहाँ पे आया वफ़ुतिहत अबवाबुहा। फर्क ये है, अल्लाह फरमाते जहन्नमी जब जाएंगे जहन्नम के दरवाजे पर, दरवाजे होंगे बंद, वो गए जी, आ गया जी, मुजरिम आ गया, दरवाजा खोला, अंदर धक्का मारा, दरवाजा बंद। और जन्नती जब जन्नत में आएंगे तो ये नहीं कि पहले दस्तक देनी पड़ेगी जनाब, अल्लाह फरमाते वफ़ुतिहत, और इस बहुहालिया है, पहुंचेंगे इस हाल में कि आगे जन्नत के दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे, फरिश्ते इस्तकबाल के लिए पहले से खड़े हुए होंगे। ये फर्क है जी। वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और जन्नतियों को, तकवे वालों को जन्नत की जानिब ग्रोहों की सूरत में चलाया जाएगा, हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, वफ़ुतिहत अबवाबुहा, तो खुले पाएंगे दरवाजे जन्नत के, वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और कहेगा उनसे दारोगा जन्नत का, जन्नत के दरोगे का नाम रिज़वान है, दारोगा जन्नत उनसे कहेगा सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलाम तुम पर, तिब तुम खुश हो जाओ, फदखुलूहा खालिदीन, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ।
اور سورۃ الواقعہ میں فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. کوئی بےہودہ بات، کوئی فضول بات جنت کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ سلام ہی سلام ہوں گے. داروغ جنت سلام کرے گا، جنت کی حوریں سلام کریں گے، جنت کے غلمان سلام کریں گے، جنتی آپس میں ایک دوسروں کو سلام کریں گے. اور سب سے بڑا سلام کون سا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم. جب رب اپنے بندوں کو جنت میں سلام کرے گا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم. داروغ جنت ان سے کہے گا سلام ہو تم پر، طبتم فادخلوها خالدین، خوش ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اب وہ جنتی جنت میں پہنچ گئے ہیں اور پھر جنت کی نعمتیں ان کو مل گئی ہیں تو کیا کہیں گے؟ وقالو، جنتی جنت میں پہنچ کر کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ. سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ سارے زور سے بولو کس کے لیے نہیں. جنتی جنت میں کہیں گے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے. الذی صدقنا وعدہ، وہ ذات جس نے اپنا وعدہ سچا کیا. رب نے کہا تھا نہ شرک نہ کرو، ہم شرک سے بچ گئے. رب نے کہا تھا میری عبادت کرو، ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے. رب نے کہا تھا یہ کام کرو گے تو جنت دوں گا، آج رب نے وعدہ سچا کر دیا. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، جنت کا وارث بنا دیا. سورۃ المؤمنون میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جنت فردوس کے وارث ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں جنت کا وارث ہمارے رب نے بنا دیا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم ٹھکانہ پکڑتے ہیں جنت میں جہاں چاہتے ہیں. ساری جنت ہی اپنی ہے، جدھر مرضی جا کے رہ جائے کوئی پوچھنے والا نہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا جنہوں نے رب کی رضا والے عمل کیے ہیں. آج جنت ان کو بدلے میں مل گئی، اس سے بڑھ کر اور اچھا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. سورہ حامیم سجدہ میں کیا فرمایا؟ نزلا من غفور الرحیم. اس لیے اور اچھا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے کہ آج تم سارے مہمان ہو، رب تمہارا میزبان ہوگا. دنیا میں بڑی بڑی دعوتوں میں آپ لوگ زیادہ دعوتوں میں گئے ہوں گے، چھوٹی موٹی دعوتوں میں ہم بھی جاتے رہتے ہیں، لیکن کئی ایسی دعوتوں میں ہم نے دیکھا اس میں جناب بکرے کا گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، مچھلی کا گوشت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئی ہیں مختلف ڈشیں. یہ کیوں جی؟ بڑا امیر آدمی ہے جی، اس نے اتنی ڈشیں بنائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ کیا امیر ہے، اس کے پاس کیا ہوگا. مزہ تو تب آئے گا نا جب مالک الملک تمہارا میزبان ہوگا. مالک الملک تمہارا میزبان ہوگا، پھر تم دیکھو گے کہ کتنی ڈشیں بنی ہوئی ہیں. نزلا من غفور الرحیم. اور یہاں پر فرمایا فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بڑا ہی عمدہ بدلہ ہے. اچھا آخری بات، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. یہ تو جنتی تو جنت میں پہنچ گئے، فرشتے. اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو حافین من حول العرش، وہ حلقہ باندھے ہوئی ہیں اللہ کے عرش کے گرد. یسبحون بحمد ربہم، اور تسبیح بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ. اللہ فیصلے فرما رہے ہیں جنت اور جہنم کے، اور فرشتے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ سبوح قدوس، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ ہوگا وہاں پہ حق کے ساتھ، وہاں پہ انصاف کا فیصلہ ہوگا، کسی کی روح رعایت نہیں کی جائے گی. جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے،
اس وقت آخری اعلان جو جنت میں ہوگا یا محشر کے دن ہوگا، وہ پتہ ہے آخری اعلان کون سا ہوگا؟ فرمایا وکیلا، اور آخر میں کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ کون؟ اللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج بھی یہی بات ہے اور اس دن آخر میں بھی یہی بات ہوگی۔ اسی لیے علماء جب بیان ختم کرتے ہیں فرماتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔